اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ بقرہ آیت نمبر 226 and 227. دو آیت پڑھیں گے ہم، 226 اور 227. آیت نمبر 226. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم آمین. للذین یؤلون، تو وہ لوگ جو الا کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنی بیویوں کے لیے لوگ الا کر لیتے، دیٹ از یؤلونا. تو اگر انہوں نے وہ ایسی قسم کھائے ہیں کہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے اور ان کے ساتھ مطلب زر و شو کا کوئی تعلق نہیں کریں گے، مطلب نہیں رکھیں گے. للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. تو اگر وہ کوئی ایسی قسم کھاتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی سے دوری اختیار کریں گے، تو اب اس کا جو رکنا ہے وہ صرف 4 مہینے ہے. تو یا تو 4 مہینہ جب ہو جائے، فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یا تو 4 مہینے کے بعد تم کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ یا تم ان کو مطلب جیسے واپس لے لیتے ہو اور ان کے ساتھ وہی اپنا رشتہ جاری رکھتے ہو میاں بیوی کا، یا پھر ان کو طلاق دیتے ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ یہاں پر فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ جو ہے وہ غفور اور رحیم ہے، اس لیے کہ وہ بار بار معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے. اس کے اندر وہی بات آتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہ وہ صحیح میں کچھ ہے دونوں میاں بیوی کے بیچ میں، یا پھر کہ ایک ہی بندہ دوسرے کو مطلب سپریس کر رہا ہے یا اپنی کچھ منمانی کرنا. تو اللہ سب جانتا ہے، اور اسی لیے اور یا پھر ان کا سچ مچ کا کچھ ہے، اور پھر وہ لوگ اگر واپس ایک ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ معاف بھی کرنے والا غفور رحیم ہے، رحم بھی کرے گا. For those who take an oath for abstention from their wives, a waiting for 4 months is ordained. If then they return, Allah is oft forgiving, most merciful. Ayat number 227. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ارادہ کرتے ہو تم طلاق کا، ڈیورس، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ سمیع علیم ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور وہ سب کچھ جانتا بھی ہے. But if their intention is firm for divorce, Allah heareth and knoweth all things. اس کی نوٹ ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جیسے ورس نمبر 224 جو ہے اس کو ساتھ میں پڑھنا ہے اس کے، یہ دونوں آیتیں جو ہاں ہے نا ابھی، تو 224 225 اور پھر 226 227، یہ 4 آیتوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہے. Verses 225 to 27 should be read together with verse 224. The latter, though it is perfectly general, leads up to the other 3. یعنی اس میں قسم کے وعود کے بارے میں ہے نا، تو اسی لیے وہ باقی کی یہ 3 آیت جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتا ہے. The pagan Arabs had a custom very unfair to women in wedlock. جہالت کے دور میں عرب لوگ جو تھے مطلب
اس کے عورتوں کے ساتھ ان کا جو ریتی رواج یا جو بھی ان کے معاملات تھے شادی میں بھی، تو وہ لوگ بہت ہی ناانصافی تھی ان عورتوں کے ساتھ. اینڈ دس واز سپریسڈ بائی اسلام. مگر اسلام کے اندر اس چیز کو دبا دیا گیا، اس کو ختم کیا گیا. سم ٹائمز ان اے فٹ آف اینگر اور کیپریس a husband would take an oath by Allah not to approach his wife. کبھی غصے میں یا چڑ میں یا پھر ایسے ہی سمجھو اپنی ظالمانہ انداز میں یا منمانی کرتے ہوئے ایک شوہر جو ہے ایک قسم لے لیتا، جاؤ اللہ کی قسم میرے کو تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی یا تمہارے پاس بھی نہیں آنا ہے. تو اب وہ اس چیز کو بیٹھ کے نبھائے گا کہ بھئی اس نے ایسی قسم کھایا ہے. This deprived her of conjugal rights, but at the same time kept her tied to him indefinitely, so that she could not marry again. تو اس کے جو ازدواجی زندگی یا جو بھی جیسے بولتے ہیں نا جو شادی کی جو اس کی زندگی ہے، میرج کی یا ویواہک بولتے ویواہ اور یہ جو برائڈل، اس کے اندر جو اس کے حق ہے، اس کے حقوق، وہ اس کے حق مارے جاتے ہیں. اور اوپر سے اس کو تم نے باندھ کے بھی رکھا ہوا ہے، یعنی کہ تم اس کو ایسا باندھ کے رکھے ہو کہ ابھی وہ انڈیفینٹ ہے، مطلب کہ تم نے اس کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ تمہاری، نہ تو تمہاری شادی شدہ زندگی ایسی ہے کہ بھئی ہاں نارمل بھی نہیں ہے، تم نے قسم کھا لی ہے. تو اب وہ تمہارے نکاح کے اندر بھی ہے، طلاق بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ ایک مطلب جیسے ایک لٹکی ہوئی چیز ہے. تو اب وہ دوسری شادی بھی تو نہیں کر سکتی نا کسی اور سے. If the husband was remonstrated with, he would say that his oath by Allah bound him. تو اگر یعنی کہ مطلب اس شوہر کو سمجھو کہ اس سے کچھ بھی سمجھو جو بھی شکایت ہے یا کچھ بھی ہے، مگر وہ کہے گا یہ کہ اس کی جو قسم ہے نا جو اس نے اللہ کی کھایا ہے اس کی وجہ سے وہ بندہ ہوا ہے. یعنی اب یہ بھی ایک چیز ہے. اسلام ان دا فرسٹ پلیس ڈس اپرووڈ آف دا تھاٹ لیس اوتھس. تو سب سے پہلے یہ ہم نے آیت میں پڑھ لیا کہ جو بھی سوچے سمجھے بغیر کی جو قسم ہے اس کو رد کیا گیا. تو وہ تمہاری قسم اب قسم ہی کہاں رہی. But insisted on proper solemn intentional oaths being scrupulously observed. لیکن اگر تم نے صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے ایک ارادہ کر کے کوئی قسم کھائی ہے تو اب تم کو اس کو بہت صحیح طریقے سے اس کے پر عمل بھی کرنا پڑے گا. In a serious matter like that affecting a wife, if the oath was put forward as an excuse, the man is told that it is no excuse at all. اور پھر یہ تو معاملہ دیکھا جائے تو جو اس عورت کی زندگی کے اوپر اس کا بہت بھاری اثر ہو رہا ہے، بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے یہ کہ ایک عورت کی زندگی سوچو کہ وہ بیچ میں بس لٹک رہی ہے، اس کو یہی نہیں معلوم کہ اس کی طلاق ہونے والی ہے یا یہ واپس لے گا. یعنی وہ جو پرانا زمانہ ہے جہالت کا اور مشرکین لوگوں کا، مطلب جو عربس، وہ دور کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اب وہ عورت کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے نا. تو اگر تم قسم کو بہانہ بنا کے رکھ رہے ہو اور ہو سکتا ہے تمہارا ارادہ کچھ اور ہو، تو یہاں پر اس آدمی سے، اس مرد سے کہا جا رہا ہے کہ یہ بہانہ تمہارا کوئی بہانہ ہے ہی نہیں، اس بہانے کو کچھ بھی نہیں سمجھا جائے گا، یہ رد ہے. اللہ لکس ٹو انٹینشن not mere thoughtless words. اللہ تمہارے ارادوں کو دیکھتا ہے. تمہاری بے فضول جو تمہارے منہ سے بکواس نکلی ہے اس کو نہیں. The parties are allowed a period of 4 months to make up their minds and see if an adjustment is possible. اور اب یہ دونوں ہی پارٹی کو مطلب ایک موقع دیا جائے گا، ایک وقفہ دیا جائے گا 4 مہینے کا، کہ ان 4 مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کر لو کہ تم کیا کرنے والے ہو. اگر تمہارا نبھاؤ ہو سکتا ہے تو نبھاؤ کر لو. It is unfair to keep them tied indefinitely.
کیونکہ ان کو اس طرح سے باندھ کے رکھنا یہ ناانصافی ہوگی.